السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ پی ایم ایل این کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ فیصل آباد سے بیسیکلی تعلق رکھتے ہیں، ان پر منشیات کا کیس چل رہا تھا، تو ان کی آج پیشی تھی، ان کو آج بلایا گیا تھا عدالت میں۔ تو ابھی وہ میڈیا سے پریس کانفرنس کر رہے تھے، آئیں سنتے ہیں کیا کہتے ہیں رانا صاحب۔ دیکھیں جی، آج تاریخ تھی فرد جرم کے لیے اور میری حاضری کے لیے، کیونکہ لاسٹ ڈیٹ پہ ووٹ آف کانفیڈنس تھا اور اس وجہ سے قومی اسمبلی کے اجلاس کی وجہ سے میں پیش نہیں ہو سکا، لیکن اس پہ پھر نوٹس کیا گیا۔ یعنی حکومت جو ہے وہ اپنے گھٹیا ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ جو جھوٹے اور بے بنیاد کیسز انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین پہ بنائے ہیں، ان کو سٹریس کرنے کے لیے جو ہے وہ عدالتوں کو اور ججز کو پریشرائز کر رہی ہے، اور حکومتی پریشر جو ہے وہ واضح ہے۔ یعنی ان عدالتوں سے انصاف تو اس وقت ملے کہ جب یہ عدالتیں جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کی پوزیشن میں ہوں، جب ان کے بچوں کی بھی نگرانی ہو رہی ہے، ان کے رشتہ داروں کی نگرانی ہو رہی ہے، ان کی نگرانی ہو رہی ہے، ان کا چٹھا کٹھا جو ہے وہ بچپن سے لے کے اب تک جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ تو ایسے ماحول میں جو ہے وہ کسی ملک میں کوئی جج یا کوئی عدالت جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ آزادانہ طور پہ جو ہے وہ کام کر سکتی ہے؟ اور بعض ججز کا جو حشر کیا گیا ہے اس فاسسٹ دور میں، قاضی فیض عیسیٰ کی مثال سب کے سامنے ہے۔ تو اس ماحول میں جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے کہ اس غیر جمہوری، اس غیر آئینی جو ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط ہے، اس کے خلاف جو ہے بھرپور عوامی جدوجہد کی جائے۔ اور ویسے آپ کے علم میں ہے کہ جس دن پی ڈی ایم نے لانگ مارچ جو ہے وہ کال آف کیا، اس کے بعد جس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے کلا بازیاں اور آپ نے کیا کہنا چاہ رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب کہ جی عدالتیں پریشرائز ہیں اور وہ خود سے فیصلہ نہیں کر پا رہی، گورنمنٹ کے پریشر میں ہیں۔ سو میرا ایک سوال ہے ان سے، اگر عدالتیں اب گورنمنٹ کے پریشر میں ہیں تو کیا عدالتیں آپ کے دور میں بھی پریشرائز تھیں؟ کیا عدالتیں آپ کے انفلوئنس میں بھی فیصلے کرتی تھیں؟ جب آپ کا دور حکومت تھا تو کیا تب بھی ایسے ہی ہوتا تھا؟ تو بات اگر شروع کرنی ہے تو پھر وہاں سے کی جائے نا، ماضی سے، ابھی سے کیوں شروع کی جائے؟ بات کو پھر ادھر سے لیا جائے نا۔ آئیے سنتے ہیں۔ اٹکیلیاں لگانی شروع کی ہوئی ہیں۔ ہمیں تو یہ اندازہ نہیں تھا، ہمیں تو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ بھئی یہ اتنا انڈر پریشر تھے، یعنی ان کی اس طرح سے نیندیں حرام ہوئی تھی اور انہیں ہر چیز جو ہے وہ بھولی ہوئی تھی۔ اب یہ اس طرح سے جو ہے وہ باہر جو ہے وہ آ کے تو جو ہے وہ خوشی منا رہے ہیں جس طرح سے یہ کسی چھری کے نیچے تھے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کا صحیح علاج ہو رہا تھا، اور لانگ مارچ جو کال آف کیا گیا ہے وہ غلط طور پہ ہوا ہے، اسے ہمیں جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے تھا۔ گو استعفوں کے اوپر اگر اختلاف تھا بھی تو اس اختلاف کو جو ہے وہ مؤخر کیا جاتا یا اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کیا جاتا۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی عید کے بعد جو قربانی والی عید آنے والی، انشاءاللہ اس سے پہلے جو ہے ان کی قربانی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم جو ہے وہ دوبارہ منظم ہو کے جی سامعین، یہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے رہنما ہیں، فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے اور یہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں اگر تاریخ سے حوالہ دوں تو یہ بیسیکلی ایک ان پہ جو الزام ہے، جو ان پہ جس چیز کا ان پہ کیس چل رہا ہے وہ بیسیکلی منشیات کا کیس ہے کہ یہ منشیات سمگل کر رہے تھے، منشیات فروخت کر رہے تھے۔ ان کی گاڑی میں، ان کی اپنی ذاتی گاڑی میں سے بہت ساری منشیات نکلی تھی اور یہ پکڑے گئے تھے۔ ابھی بندہ ان سے پوچھے کہ یہ ابھی بھی ملزم ہے اور صرف ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں، یعنی اب ایک ملزم بندہ عدالتوں کے بارے میں رائے دے گا کہ عدالتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر یہ ٹھیک نہیں ہیں
تو پھر ٹھیک تو دور حکومت تو آپ کا بھی تھا. اگر یہ نہیں تھی ٹھیک تب آپ کو نہیں پتہ چلا. اب جب آپ کی باری آئی ہے تو اب عدالتیں نہیں ٹھیک, اب ہر چیز گورنمنٹ کے پریشر میں ہے. جب آپ کا دور تھا تب کیا سین تھا؟ تب نہیں تھا انڈر پریشر یہ. اگر تھا تو آپ لوگوں نے پھر اس کو کیوں نہیں اس کی ریفارمز کی, کیوں نہیں قانون سازی کی آپ نے؟ سوال تو پھر ادھر سے شروع ہوتا ہے نا کہ آپ نے ادھر سے, آپ کو پتہ تھا کہ یہ عدالتیں خراب ہیں, تو جب آپ کا دور حکومت رہا ہے تو آپ نے اس پر کام کیوں نہیں کیا؟ اب ہی کیوں عدالت پریشرائز ہے؟ اب ہی کیوں یہ سب ہے؟ رانا صاحب بیسیکلی سچائی یہ ہے کہ آپ ایک مجرم ہیں اور ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں. ایک مجرم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ عدالتیں فری ہیں یا نہیں ہیں, یا عدالتوں پہ کسی قسم کا پریشر ہے یا نہیں ہے. آپ بیسیکلی ایک مجرم ہیں اور آپ پر کافی سارے قاتلانہ کیس بھی چل رہے ہیں آپ کے اپنے حلقے کے ہی. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا ڈھیر سارا, اور اپنے اس چینل کا بھی. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.